اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں ٹیلی فون لائن پر بھی ایک دوست موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم مجاز صاحب، کیا حال آپ کا؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. آج آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. سو کائنڈ آف یو. آپ کا نام بتائیں گے؟ اپنا نام. میرا نام عمران قریشی ہے جی، میں لاہور سے بول رہا ہوں. عمران صاحب ویلکم ٹو دا شو. آپ شو سن رہے تھے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا آپ کی بہت اچھی ڈسکشن جاری ہے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر، پاکستان کے حالات کے اوپر. جی جی. میں ڈاکٹر صداقت صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. جی جی. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ کے مشورے ہمیشہ بہت اہم اور بڑے مفید ہوتے ہیں. بہت مہربانی. اور اللہ کرے پاکستان کے لیے بھی آپ کے مشورے جو ہیں وہ کسی صحیح کانوں تک پہنچے اور اس کا حل نکلے انشاءاللہ. میں تو جب بھی پاکستان کے حالات دیکھتا ہوں پہلے سے خراب تر ہی دیکھتے ہیں، اور رفتہ رفتہ ملک جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے جاتا نظر آتا ہے. بلکہ ہر حکومت جو آتی ہے وہ پہلے پچھلی حکومت کو الزام دیتی ہے جی کہ تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، لیکن جب خود چھوڑ کے جاتے ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ تباہی کے دہانے پہ پہنچائے. تو آیا ہم مکمل تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں یا ابھی اس کو صرف ہم یہ کہیں گے جی گمبھیر صورتحال ہے اور ابھی بہتری کی گنجائش ہے؟ ایک تو یہ بات، اور دوسرا مجھے یہ بات سے ڈسکس کرنا تھا کہ آخر ہم شروع کہاں سے کریں، کیونکہ ابھی تک تو کوئی یہی نظر نہیں آتا کہ ہم سرا کہاں سے پکڑیں، اور ایسے کون سے 5 بڑے اہم مسائل آپ کے خیال میں پاکستان کے ہیں جن کو ہم پہلے دوسرے تیسرے چوتھے 5ویں نمبر پہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو حل کریں تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ کچھ روشنی ڈالیں گے اس کے بارے میں؟ عمران صاحب آپ نے تو اتنا تفصیلی سوال کیا ہے اور اس قدر زیادہ نکات اور اہم نکات اٹھائے ہیں. کاش ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکیں جو آپ نے ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہے، تو ہم اس پہ ڈیفینیٹلی بات کرتے ہیں. پہلی بات دیکھیں، پاکستان کے حل آپ کی جیسے پڑھے لکھے لوگ اگر حل بتائیں گے تبھی حل ہوں گے. اگر جعلی ڈگری رکھنے والوں سے ہم امید رکھیں گے تو وہ تو نہیں حل بتا سکیں گے نا. یہ بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی کہ دنیا میں جو انقلابی لوگ اب ہیں جن کو ہم چینج جینیس کہتے ہیں، جنہوں نے کچھ کارنامے دنیا کے مختلف بر اعظموں میں کیے، تو ان کے جو ریسرچ پہ نظر ڈالنے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں ہم آج اس پہ بات کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات کے بارے میں ابھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت گمبھیر ہو گئے ہیں اور پاکستان تباہی کے دہانے پہ آ گیا ہے اور پتہ نہیں پاکستان بچے گا کہ نہیں بچے گا، جس سے کہ پاکستان میں کافی عرصے سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اس سوچ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آج یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ لاہور میں آٹے کی کوئی کمی پیدا ہونے والی ہے، صرف سوچ پیدا ہو جائے آٹے کی کمی کوئی نہ ہو، تو چند دنوں کے اندر آٹے کی کمی پیدا ہو جائے، کیونکہ سوچ سے انسان چلتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیے پہلے اتنے سالوں سے پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے، یعنی تمام جو قابل ترین لوگ ہیں وہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں، انہیں یہاں اپنا مستقبل نظر نہیں آتا. تو یہ جس سوچ کے تحت ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس سوچ کے تحت جب وہ نقل مکانی کر کے کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو اپنا وہ وزن جو ہے وہ پاکستان کے پلڑے میں ڈالنے کے بجائے کسی اور پلڑے میں ڈال دیتے ہیں. اور اب کچھ سالوں سے یہ ایک قباحت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ انہیں پاکستان میں محفوظ نہیں سمجھتا تو وہ باہر بھیج دیتا ہے. تو یہ جو کیپٹل فلائٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پرندوں کی طرح نہیں ہوتی جو ناموافق حالات دیکھ کے تو کسی اور جگہ اڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر واپس بھی آ جاتے ہیں. یہ جو کیپٹل ایک ایسا پرندہ ہے جو خوف کی وجہ سے جب اڑتا ہے اور اڑان بھرتا ہے تو یہ ایک ہی طرف کو اڑان بڑھتا ہے. تو اس سے ہمیں بڑے نقصان ہوئے. لیکن میں آپ کو پھر بھی بتاؤں کہ دنیا میں اب نظام ایسا ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ آخر کار بہتری کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ یہ ایک قوموں کا اجتماع ہے جو مل کے اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور UN اس کو گورن کرتی ہے. لیکن ہمیں حالات ابھی زیادہ خراب نظر آتے ہیں. ایکچولی حالات پہلے زیادہ خراب تھے. مثلا ایوب خان کے زمانے کو، جنرل ایوب خان کے زمانے کو جب انہوں نے مارشل لا لگایا تو اگلے 10 سال جو کچھ بھی انہوں نے کیا لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے رہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اثرات کچھ دیر بعد میں آتے ہیں. تو لوگ سمجھتے رہے کہ ایوب خان کا زمانہ تو بہت اچھا ہے. تو اس الوژن میں ہم نے کئی سال گزار دیے. یہ اس کا خمیازہ پھر ہم بعد میں بھگتتے رہے. اس کے بعد چند سال جو ہے جمہوری دور آیا اور سویلینز کے ہاتھ میں گورنمنٹ آئی، پھر چھن گئی.
جی 6 سال کے اندر اندر جو ہے گورنمنٹ دوبارہ چھن گئی اور پھر ایک فوجی آمر سے ہمیں واسطہ پڑا اور اس نے پھر جو 11 سال گزارے تو اس دوران بھرپور پروپیگنڈا ہوا کہ بس کایا پلٹ گئی، بہت حالات بہتر ہو گئی، ہم نے تو رشیا کو فتح کر لیا، ہم نے تو یوں کر لیا. اور اس کے بعد پھر ہمیں پتا چلا کہ نہیں، یہ بھی ایک الوژن تھا. اس کے بعد پھر ایک عامر کا جو دور آیا تو کئی سال جو ہے وہ بہت ساری خرابیاں اندر ہی اندر ہوتی رہیں اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اگر ماضی کی کارکردگی خراب تھی جی تو اس کے یہ نتائج اب ہیں، لیکن ہماری اب کی کارکردگی خراب نہیں ہے. ایک میجر چینج آپ کو میڈیا کے حوالے سے نظر آتی ہے. ڈاکٹر صداقت، آپ یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے مختلف ادوار آتے رہے جن میں ایلوژن یہ ہوا، ہمیں بظاہر یہ نظر آیا کہ بہتری ہے مگر جمہوریت ہٹ گئی اور کچھ دیر کے لیے جو ہے کوئی عامر آ گیا، اس کی وجہ سے کچھ نقصانات ہوئے جو اس وقت تو بظاہر پروپیگنڈے کے زور پہ یہ بتایا گیا کہ بہت اچھا ہے، مگر بعد میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پاکستان کے حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے بلکہ تنزل کا شکار ہے. دیکھیے، افراد کی زندگی ہو یا قوموں کی زندگی، اس میں ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے، یعنی وہ عرصہ جس میں آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور نتائج بعد میں سامنے آتے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو جو بیج بوتے ہیں تو نتائج بعد میں سامنے آتے ہیں. واہ. آج ہمارے ملک میں سب سے بڑی جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا آزاد ہے اور یہ آزادی میڈیا کو جو ملی ہے اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اور میڈیا جو ہے ہر مسئلے کو اٹھاتا ہے، چاہے وہ کسی عام آدمی کا مسئلہ ہو یا کسی خاص آدمی کا مسئلہ ہو. یہ کرپشن کو، بدعنوانی کو، بد انتظامی کو سامنے لاتا ہے جی. اور اتنے زیادہ چینل ہیں کہ جب وہ مل کے شور مچا دیتے ہیں تو کان پھڑی آواز سنائی نہیں دیتی اور وہ جو کلپریٹ ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے یقیناً. ٹھیک ہے، تو ایک تو پہلی دفعہ میڈیا آزاد ہوا جو کہ پچھلے چند سالوں میں ہوا، تو اس کا نتیجہ آپ کو آنے والے وقت میں مل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے آزاد ہوئی. یہ ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پہلی دفعہ 60 سال میں عدلیہ آزاد ہوئی. ہم عدلیہ کی طرف دیکھ سکتے ہیں. ہاں، خاص طور پر جو مقتدر عدلیہ ہے، جو اوپر کے درجے کی عدلیہ ہے، وہ آزاد ہو گئی اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے آئے گا. صحیح، وہ بھی تھوڑا ٹائم لگے گا انکیوبیشن، کیونکہ گریوٹی اپنا اثر کرتی ہے. گریوٹی کا اصول جو ہے یہ سائنس کا اصول ہے کہ اگر اوپر معاملات ٹھیک ہیں تو نیچے بھی معاملات ٹھیک ہوں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو پہلی دفعہ 60 سال میں عدلیہ جو کہ ہمیشہ حکمرانوں کے ہاتھ کی چھڑی ہوتی تھی، بلکہ یہ ہر ایک طاقتور کے ہاتھ کی چھڑی تھی. فوجی آیا تو اس کو مدد کی، سویلین گورنمنٹس تھیں تو عدلیہ نے ان کو پوچھ کے فیصلے کیے. انتہائی افسوسناک بات تھی، لیکن یہ گزر چکا وقت. اب عدلیہ کے دانت پوری طرح تیز ہیں. یہ ٹوتھ لیس جوڈیشری نہیں ہے، یہ ایک خوش نصیبی کی بات ہے. تیسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ شعور نظر آتا ہے عوام میں، بہتری کا شعور. ہر شخص جو ہے فکر مند نظر آتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ اس پہ بات کرتا ہے. جیسے ہمارے تمام لوگ جو ہے تقریباً کرکٹ کے امور کے ماہر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ خود ہی ایکسپرٹ ہیں، وہ سیلف اپوائنٹڈ ایکسپرٹ ہیں. تو اسی طرح ایک آگاہی جو ہے، شعور قومی سطح پر بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بات اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ قرضے کیوں معاف کراتے ہیں، یہ فلاں چیز کیوں ہو رہی ہے، یہ فلاں کام کیوں ہو رہا ہے. تو عوامی شعور کے اوپر بھی ہمیں بہت بھروسہ ہے. اس کے علاوہ جو حکومت ہے وہ بھی اپنے مقام کو سمجھتی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو دائیں بائیں سے بچا کے رکھنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ وہ اب اس طرح کھل کھیل نہیں سکتے جیسے کہ پرانی حکومتیں سویلین جیسے کوئی پوچھ پرتیت نہیں. یعنی اب تو جو آپ دیکھیے ٹیلی ویژن چینلز پہ آپ کو وزراء بھیگی بلی بنے ہوئے بیٹھے نظر آتے ہیں اور ان سے سوال جواب ایسے ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ حق ہے، یہ احتساب کا حق ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ حکومت بھی سمجھ جائے گی. ابھی اگر کوئی بچا ہوا ہے تو وہ بیوروکریسی بچی ہوئی ہے، وہ بچے ہوئے ہیں، وہ سائے کے تلے جو ہے بالکل آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کا احتساب کرنے کی ذمہ داری سیاسی حکومتوں پر ہوتی ہے. وہ کرتے نہیں، اور وہ کرتے نہیں. وہ کسی انجانی غلط فہمی کی وجہ سے تمام الزامات اپنے سر لے لیتے ہیں جو کہ بیوروکریسی کے سر آنے چاہیے، کیونکہ انتظامی امور یا حکومت اصل میں بیوروکریسی کرتی ہے. اور یہ جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں یہ حکومت کے مزے لوٹتے لوٹتے یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا اصل کام ہمارے لیے آواز اٹھانا ہے. ان کا اصل کام جو ہے احتساب کرنا ہے.